نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا چھٹا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور کل کسی وجہ سے سبق کا ناغہ رہا، جس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان اسباق سے آپ کو ضرور فائدہ ہو رہا ہوگا۔ آپ اپنی تجوید بہتر کر رہے ہوں گے، اور اسی طرح قرآن مجید کا ترجمہ اور جو مختصر تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں اس کی مدد سے جو ہے آپ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بھی سیکھ رہے ہوں گے۔ اتنی گزارش آپ سے ضرور ہے کہ ہر سبق کو جب بھی آپ سنیں شیئر ضرور کریں، تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ پہنچے۔ یہ ایک کار خیر ہے، ثواب اور اجر کا یہ کام ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نیک کام اور کار خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا کسی کی وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ خود اس کام کو کر رہا ہو۔ اور بعض حضرات کے میسج آ رہے تھے کہ ان کو یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اپلوڈ کر دیا جائے، تو میں ہر سبق کو فیس بک پیج پہ بھی اپلوڈ کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ یوٹیوب جو میرا چینل ہے اس پہ بھی میں اپلوڈ کر رہا ہوں، تو یوٹیوب چینل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کے اس سبق میں ہم سورۃ اللہب کو تجوید، ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو ریڈ کلر ہے، یہ آپ نیچے دیکھیں، اس کا کیا کرنا ہے، ہم نے غنہ کرنا ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد کی آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا، غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہاں پر ادغام بالغنہ ہے، واو پہ ادغام بالغنہ ہے۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا جو حکم ہم پڑھیں گے نون ساکنہ اور تنوین کے احکام میں سے، وہ ادغام ہی کا ہے، تو انشاءاللہ جمعرات کے دن ہم یہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے گی۔ لہبیوں پہ جو حکم ہے وہ ادغام بالغنہ کا ہے۔ اور یہاں یدا ابی، یہاں پر جو مد ہے یہ مد جائز منفصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو 3 یا 4 الف کی مقدار اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اور بعض نے 2 الف تک بھی اس کو جائز قرار دیا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، یہاں غنہ کریں گے۔ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، وامرأته آپ وقف بھی کر سکتے ہیں یہاں پر، وامرأته حمالة الحطب، اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں،
اور وہ ہلاک ہو جائے. تبت ٹوٹ جائے یدا ہاتھ ابی لہب ابو لہب کے وتب اور وہ ہلاک ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب نہ اس کے مال نے اسے فائدہ دیا اور نہ اس کی کمائی نے. ما اغنا عنہ نہ نفع دیا اس کو اس کے مال نے اور نہ اس کی کمائی نے. وما کسب نہ اس کی کمائی نے. سیصلی نارا ذات لہب وہ عن قریب شعلہ مارتی ہوئی بڑی آگ میں داخل ہوگا. سیصلی نارا عن قریب وہ داخل ہوگا بڑی آگ میں ذات لہب شعلہ مارتی ہوئی. وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب جو لکڑیاں لادنے والی ہے. حمالۃ جو لادنے والی ہے، الحطب لکڑیاں جو لکڑیاں لادنے والی ہے. فی جیدہا اس کی گردن میں یا اس کے گلے میں حبل رسی ہے من مسد کھجور کی چھال کی. فی جیدہا حبل من مسد اس کے گلے میں رسی ہے کھجور کے چھال کی. یہ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ ہے. یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں 5 آیات ہیں، 23 کلمات ہیں اور 70 حروف ہیں اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر چڑھ کر آواز دی قریش کو، اور جب قریش جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ دشمن یعنی یہ پہاڑی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے ایک گھڑ سوار دشمن وہ موجود ہے، نقب لگائے ہوئے، گھات لگائے ہوئے، دشمن صبح یا شام تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا بے شک ہم آپ کی تصدیق کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو صادق پایا ہے، آپ کو امین پایا ہے، سچ بولتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، تو آپ ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم آپ کی تصدیق کریں گے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں، یعنی دین اسلام کی دعوت دی. تو اس پر ابو لہب نے کہا کہ آپ کا ناس ہو، کیا اسی لیے آپ نے ہمیں جمع کیا، اسی لیے آپ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا؟ اس پر یہ سورہ مبارکہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. اور مسلم شریف میں جہاں یہ واقعہ مذکور ہوا ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ فعم و خصہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی خطاب بھی فرمایا اور الگ الگ نام لے کر ہر قبیلے کا الگ الگ نام لے کر ان سے بھی بات فرمایا، یعنی عمومی اور خصوصی خطاب دونوں فرمایا. اس سورہ مبارکہ کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی کنبے والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلانے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. اس پر ابو لہب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، کیا اسی لیے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ رب العزت نے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹیں اور وہ ذلیل و خوار ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یہ دنیاوی مال اور اولاد آخرت میں اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے، اور وہ آخرت میں دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ اس کی بیوی ام جمیلہ بنت حارث
بھی جہنم میں داخل کر دی جائے گی، دہکتی ہوئی آگ میں وہ بھی ڈال دی جائے گی، جو مسلمانوں اور کافروں میں چغلیاں لگایا کرتی تھی، مسلمانوں اور کافروں میں چغلیاں لگایا کرتی تھی۔ اور دوسری تفسیر یہ بھی اس کی گئی ہے کہ جو خاردار لکڑیاں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے راستے میں ڈال دیا کرتی تھی۔ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور پھر دوزخ میں پہنچ کر اس کی گردن میں لوہے کی زنجیریں ہوں گی، لوہے کی زنجیریں ہوں گی، اور یا یہ کہ اس کی گردن میں ایک بل دی ہوئی ایک رسی تھی جس سے اس کا گلا گھڑ کر وہ مر گئی۔ اور یہ کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کسی قسم کا کوئی موقع جو ہے وہ یہ ضائع نہیں ہو جانے دیتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کی تفسیر میں فرمایا ہے، جیسے حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا ہے کہ اس کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا، ایک قیمتی ہار تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں اس ہار کی قیمت کو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کر دوں گی، تو اس کے عوض دوزخ کی ایک رسی اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی جو آگ کی رسی ہوگی۔ جس طرح کھجور کی چھال سے رسی بناتے ہیں، اسی طرح وہ رسی آگ سے بنائی ہوئی ہوگی۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔